السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمس اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سمندر۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک کا دن ہے، جو بہت بڑا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیو جس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں نا، تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور اس دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ نا ہفتے میں ایک بار ضرور آتا ہے، مہینے میں 4 بار آتا ہے، سال میں 56-53 بار آتا ہے، لیکن اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بہت بڑا دن ہے میرے بھائی جمعۃ المبارک، اس دن درود شریف پڑھنا، حضرت ہمارے پیارے نبی پر درود شریف پڑھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شخص ایک جمعہ پڑھے گا نا، آج اگر جمعہ ہے، کسی نے ایک نماز جمعے کی پڑھی، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس جمعہ پڑھی، پھر اس جمعے سے لے کر پھر اس جمعے تک تمام گناہ معاف ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ کتنا آسان عمل ہے، 2 رکعت فرض باقی سنتے ہیں، ظہر کی طرح ہے، ہفتے میں 1 بار آتی ہے، وہ نماز بھی ہم نہیں پڑھتے۔ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیو، کتنا آسان نماز ہے، فضیلت دیکھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ جمعہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی راہ یعنی نماز کے لیے دوڑتے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے لیے دوڑتے آؤ، خرید و فروخت ختم کر دو، ترک کر دو۔ تو میرے بھائیو، اور جمعۃ المبارک نہ پڑھنے کی بھی بہت بڑی گناہ ہے، کیونکہ حضرت عمر سے کسی شخص نے پوچھا، ایک شخص کے بارے میں ایک اور شخص نے پوچھا کہ ایک شخص ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، صرف کیا کرتا ہے؟ جمعہ اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزے بھی نہیں رکھتے، رات کو عبادت بھی نہیں کرتے، جمعے کی نماز اور جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو آپ خود سوچیں ہم جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ شخص ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بہت گناہ گار ہیں میرے بھائیو۔ نہ رات کو عبادت کرتے ہیں، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ خود سوچیں، سوچنے والی بات ہے، ایک عام شخص بھی سوچ سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ سوچتے نہیں ہے، ہم اپنے مستقبل کے لیے سوچتے نہیں ہیں، دین کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہم۔ اب ہم سارے نے کیا ذہن بنایا ہے؟ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی کے ذہن میں بس یہ آخری ایک خواہش ہے کہ کاش میرے پاس ایک آئی فون ہوتا اور میں کچھ اچھی ویڈیوز بناتا اور میں بڑا ٹک ٹاکر ہوتا۔ میرے بھائیو، سوچنے والی بات، سمجھنے والی بات، غور سے سننا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ قیامت کے دن جب ہم سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ٹک ٹاکر ہو، آپ کتنے فالوورز تھے، آپ وزیر اعظم تھے، آپ اتنے بڑے کرکٹر تھے، آپ پتہ نہیں کیا تھے، آپ انجینئر تھے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند آئے گا جس کا اعمال سب سے اچھا ہوگا۔ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹک ٹاکر ہو، آپ وہاں کھڑے رہیں، آپ سے سوال کتاب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ٹک ٹاکر ہے، اس سے سوال کتاب زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھیجا تھا کیا دنیا میں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے عبادت کے لیے تمہیں بھیجا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا۔ اور سب سے کامیاب شخص کون ہوگا؟ جس کا عمل سب سے زیادہ ہوگا۔ اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، نیک اعمال اور بد اعمال۔ جس کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے نیک اعمال سب سے کم ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، قیامت کے دن صرف نیکی ہی کام آئے گی، اچھے کام ہی کام آئے گے۔ یہ ٹک ٹاک، یہ سب کچھ بکواس ہے۔ خوددارہ ان چیزوں سے بچیں۔
ہم سارا دن یوٹیوب ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں، سارا دن لگے ہوتے ہیں، ایک تو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اب سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں میرے بھائیوں، یہ ہندوؤں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، غیر مذہب لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں اذان ہو رہی۔ اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن مجید جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ آپ کو سب پتہ ہے نا کتنا بڑی کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو قرآن مجید کو بند کرو، پہلے اذان کا جواب دو، پھر قرآن مجید پڑھو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید تو کتنی بڑی کتاب ہے، اب ہمارے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی بند کرو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آواز میں ساؤنڈ، یہ گانے، یہ یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ جو علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ ایک عام شخص، ایک عام مسلمان کا کام ہے جو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ سب ہر مسلمان کے لیے چیزیں لازم ہیں۔ ہمیں غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے سنت کیا ہیں، غسل کے مکروہات کیا ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے مکروہات کتنے ہیں، نماز کے سنتے کتنے ہیں، کھانے کے آداب کیا ہے، پانی پینے کے آداب کیا ہے، ہم ایسے آ کے گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ سب آپ کو تفصیل بتاؤں گا اپنے یوٹیوب چینل میں، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، نماز کی سنت کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، آپ سے میں اور جمعۃ المبارک کی میں آخر 1-2-3 اور فضیلتیں بتا سکوں، تاکہ اگر ہو سکے تو آپ کچھ اس پر عمل کر سکے۔ میری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، ایک کے بدلے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی زیادہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا، 1000 پڑھیں گے تو 10,000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بات اور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنا آسان طریقہ ہے، 200 درود شریف، 200 مرتبہ درود شریف، 200 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو درود شریف کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ مجھ سے، اکثر لوگوں نے پوچھا کہ درود شریف کیا ہوتا ہے۔ میں بھی کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی بڑا مفتی ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اچھی چیزیں پیش کر سکوں، اچھی چیزیں لا سکوں۔ تو درود شریف میرے بھائیو ہزاروں میں ہیں، میرے خیال میں لاکھوں میں درود شریف ہیں، بہت سے درود شریف ہیں۔ اب جو بھی آسان لگے اس کو یاد کر سکے۔ اب میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی 25-30 درود شریف آتے ہیں۔ ہر کسی کا الگ الگ فضیلت ہے اور میں الگ الگ پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائی، سب سے افضل درود شریف کس کو قرار دیا گیا ہے پتہ ہے؟ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف تو ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں اگر نماز آتی ہے تو ہم کو یہ درود شریف آتی ہوگی، اور یہ درود شریف ہم سب کو آتی ہے۔ اس کو بھی پڑھے، اس درود شریف کے پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، جتنا ہو سکے۔ جمعہ کے دن کوشش کرے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو جمعۃ المبارک کے دن زیادہ پڑھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں درود شریف۔ اور ایک اور درود شریف ہے، اگر آپ ہو سکے تو یاد کر لینا، کتنا آسان درود شریف ہے یہ درود شریف۔ ہمارے پیارے محمد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھتا ہے، کون سا درود شریف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ میرے بھائی، کتنا آسان درود شریف ہے، 80 مرتبہ پڑھنا، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص
عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارے 5 منٹ اس پر ٹائم لگے گا. 5 منٹ. سارا دن ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں, گھنٹے گھنٹے فلمیں دیکھ رہے ہیں, 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی فلمیں ہوتے ہیں, گیم چلا رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک فیس بک. اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں نا الحمدللہ دین میں میرے بھائی بہت عزت ہے. اتنی عزت ہے دنیا اور آخرت دونوں کی عزت ہے دین میں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, ہمارے پیارے نبی خوش ہوتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں جو دین کو فالو کرتے ہیں. میرے بھائیو کوشش کریں. میں اگر یہاں پہنچ چکا ہوں, میں کوئی بڑا علم تو نہیں, میں کوئی مفتی ہوں, میں نے بھی کچھ محنت کی ہے تو یہاں پہنچا. اگر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی علم دی ہے مجھے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر سکوں, میں اگر یہاں آج کے سامنے کچھ باتیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہتے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھ جائیں پھر کہہ کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ واقعی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ چلا رہا ہے. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رزق, موت, زندگی سب کچھ. لیکن میرے بھائیو محنت بھی ضروری ہے. آپ اگر دنیا میں جو چیز بھی بننا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی خواہش ہے, میں یقین سے کہہ سکتا, گارنٹی دے رہا ہوں میں کہ آپ محنت کریں, آپ ضرور وہاں پر اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. محنت کریں اور ساتھ ساتھ دین کو فالو کریں. اور جو لوگ کسی چیز کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دین چلا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. میرے بھائی جو تبلیغ والے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے مسجدوں میں آتے ہیں, ہمیں نماز سکھاتے ہیں, کچھ اچھی دین کی خبریں سکھاتے ہیں, ہم ان سے منہ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں, اس کو گالیاں سناتے ہیں. میرے بھائیو ہم جتنے بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھے, اپنے آپ کو دیندار سمجھے, لیکن تبلیغ والے ہم سے زیادہ ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یقین مانے 24 گھنٹے اپنی زندگی دین پہ گزار رہے تھے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, غیر مسلم نے, کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ عبادت کرتے ہو اپنے رب کی. حضرت علی نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. وہ غیر مسلم شخص تھا, وہ پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا. یا علی, کیا آپ سوتے نہیں ہیں, کیا آپ اپنا کاروبار نہیں کرتے, کیا آپ کھانا پینا یہ چیزیں, یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں دنیا کی, کیا آپ چیزیں نہیں کرتے. حضرت علی نے فرمایا کرتے ہیں. اس نے کہا پھر کیسے 24 گھنٹے آپ عبادت کرتے ہیں. حضرت علی نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرتے ہیں. کتنا میرے بھائی ثواب ہے. اگر ہم اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلیں گے, ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر عمل. سنت کیا ہے, بس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دائیں پاؤں اندر رکھنا, یہ سنتے ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سی سنتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, یہ سب سنتے ہیں. ایک پانی گلاس پینے میں 6 سنتے ہیں میرے بھائی, 5 پتہ نہیں 6 سنتے ہیں. میں اتنا بڑا عالم نہ ہوں, اتنا میں کنفرم نہیں ہے, پتہ نہیں 6 5 ہے. تو میرے بھائیو دین کو فالو کریں. آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں رکھی ہے. تو تبلیغ والوں کے ساتھ میں گیا تو نہیں ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ کیوں بولوں, لیکن اس کے ساتھ میں نے ٹائم بہت اسپینڈ کیا ہے. اس کے ساتھ میں گشت پر بھی گیا ہوں, ان کے میں اکثر باتیں بھی سنتا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں میرے بھائیوں, بہت اچھے لوگ ہیں. یہ 2 تبلیغ والے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. وہ آپ کو صرف دین ہی بتائے گا, اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا, نہ آپ سے کچھ مانگے گا. بہت خوددار لوگ ہوتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, آپ سے کچھ چیز بھی نہیں مانگتے, بجائے اس کے کہ ہم سے لے لے, ہمیں کھلاتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اور میرے بھائیو کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھیں, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 2 جمعۃ المبارک کی نماز قضا کر دے گا, 2 جمعے صرف, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل پر مور لگا دیتا ہے اور غافلوں میں سے کر دیتا ہے. یعنی پھر اس کو توفیق نہیں دیتا کہ آپ جمعۃ المبارک پڑھیں. کوشش کریں میرے بھائی, کتنی فضیلت ہے. ایک جمعۃ المبارک پڑھو, دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک جمعۃ المبارک کی نماز پڑھو, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھے, ضرور پڑھے, ایک مرتبہ پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے. نیک کام کے لیے اگر آپ ایک مرتبہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے اس شخص کو, آگے خود توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو میرے بھائیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر ویڈیوز آپ کو آسانی سے پہنچ سکے, اور میرے تمام ویڈیوز آپ دیکھیں. آپ سے گزارش ہے, امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے. والسلام.